بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور ان میں سے چند ایسے سوالات بھی ہیں کہ جو بہت چھپتے ہوئے اور نازک سوالات ہیں، اور ہم کوشش کرتے رہیں اپنی ان گفتگوؤں میں کہ ان کی وضاحت کی جائے اور قرآن مجید کی روشنی میں جو نقطہ نظر ہے اس کو لوگوں کے سامنے پہنچایا جائے۔ دیکھیے، ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے دین کی دعوت اور تبلیغ اور اشاعت کے حوالے سے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ حکمران، ظاہر ہے کہ جب بھی مسلمان حکمران کسی جگہ پہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس فورس ہوتی ہے، ان کے پاس پاور ہوتی ہے، ان کے پاس قوت ہوتی ہے، چنانچہ وہ برائی کو یا غلط کاموں کو زبردستی بھی روک سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تلقین اور نصیحت کا جو ذریعہ ہے وہ تو ان کو ہر وقت حاصل ہے۔ تو کیا یہ اتھارٹی ہے ان کو کہ وہ قرآن مجید کے حوالے سے جہاں پہ یہ دیکھیں کہ منکر ہے، کہیں منکر فروغ پا رہا ہے، برائی فروغ پا رہی ہے تو اس کو بزور بازو مٹائیں؟ تو قرآن مجید سے جو ہمیں اس کا جواب ملتا ہے وہ یقیناً بالکل اس بات میں ملتا ہے کہ ایک حکمران کی یا ایک حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ ظاہر ہے کہ سے بالکل مختلف ہے جو ایک فرد کی ذمہ داری ہے، اور جو بنیادی بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے، یعنی دائرہ اختیار کا مطلب ہے سرکل آف اتھارٹی میں رہتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ برائی کو زبردستی روکا جائے اور برائی کو پنپنے نہ دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک حکمران کا دائرہ کار یا حکومت کا دائرہ کار وہ پورا ملک ہے۔ چنانچہ دیکھیے، قرآن مجید نے اس ذمہ داری کو بھی بیان کیا ہے، اور سورہ آل عمران میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تنقید کریں اور برائی سے روکتے رہیں۔ تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے وہ گروہ ہونا چاہیے، اور یہ بالوضاحت واضح ہے کہ یہاں مراد وہی حکمران ہیں کہ جو یہ کام کریں، جن کے پاس یہ اختیار بھی ہو اور جن کے پاس نصیحت کا ظاہر ہے ایک ممبر بھی ہو۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر جمعہ کا ممبر وہ ممبر ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ حکمران عوام کے پاس آئیں اور وہ نصیحت کریں اور لوگوں کو بتائیں دین کے بارے میں جو صحیح بات ہے۔ چنانچہ جہاں تلقین اور نصیحت کی ضرورت پڑے وہاں وہ جمعہ کا ممبر استعمال کریں اور مسلمانوں کو ترغیب دیں سچ بات کی طرف۔ اور جہاں یہ دیکھیں کہ برائی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، پنپ رہی ہے، اور اس کے اندر اس کو سرکوبی ضروری ہے، زبردستی مٹانا ضروری ہے، تو ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس اس کی پوری صلاحیت موجود ہے، پولیس کا محکمہ موجود ہے، اور اس طرح سے دوسرے محکمے بھی وجود میں آ سکتے ہیں جو خاص اس کام کو، یعنی برائی کو زبردستی مٹانے۔ برائی سے یہاں مراد منکر ہے، منکر سے مراد وہ مسلمات فطرت ہیں برائی کے حوالے سے جو ہر جگہ برے سمجھے جاتے ہیں۔ رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، غبن ہے، یہ ساری برائیاں ہیں جن کو ایک اسلامی حکمران اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بزور بازو اس کو ختم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی کچھ ذمہ داریاں اور بھی ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور وہ سورہ حج میں ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ، آیت کا متن اس طرح سے ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یعنی اور یہ اہل ایمان وہ ہیں کہ اگر ہم ان کو اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو یہ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ پہلے ہی بیان ہوا، یہ تو ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے حوالے سے جو بھی اہتمام کرنا ہے وہ کرے۔ ساتھ اس آیت نے یہ بھی بتایا کہ نماز کا اہتمام کروانا اسٹیٹ لیول پہ اور زکوٰۃ کو وصول کرنا یہ بھی اس اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اگرچہ یہ تو ان کی آپ سمجھ لیجئے کہ دینی ذمہ داریاں ہیں، تاہم اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، آیت کے الفاظ سے بھی بالکل واضح ہے کہ وہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات اوپر ہوئی ہے، یعنی برائی کو تلقین و نصیحت سے یا بزور بازو ختم کرنا، یہ ایک اسلامی حکمران کی یا اسلامی حکومت کی باقاعدہ ذمہ داری ہے، اور اس سے کوئی مفر نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔